الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات بخشش گناہان واسطے اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات وانی مجلس گار خیر و برکت واسطے انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے انہاں دیاں اولاداں دی سلامتی واسطے دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے صلوات ہادی برحق عزت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کتنوں بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوات ہولی کیوں پڑھ دے بیٹھے آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا
دعا ہے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے. جو دعائیں لے کے آئے ہو کریم اللہ 14 دا صدقہ مرد و مستورات دیاں دعائیں مستجاب فرمائے. ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے. یہ ہاتھ ہی میں کرو ہوں آگے پتہ لگے جو کچھ منگتے بیٹھے ہو جو دعا پسند نہ آوے آمین نہ آکھائے. مالک بے نیاز ہر کہنو خیر و برکت عطا فرمائے. سب دے مرحومین دی مغفرت فرمائے. اولاداں نو سلامتی عطا فرمائے. آپس اتحاد محبت عزت اور احترام نصیب فرمائے. بانی مجلس دے گھر خیر و برکت فرمائے. ان دے مرحومین دی مغفرت فرمائے. ان دی اولاداں نو سلامتی عطا فرمائے. اور ہادی برحق امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات. اللہ دا شکر ہے اس کو عقل عطا کی تھی پھر شعور بھی عطا کیتا. پھر اللہ اس عقل نو کامل بنایا دین اسلام دے ذریعے. جو عقل اس ویلے مضبوط ہوندی ہے جڑے لے اللہ دے حکم دے تابع ہوئے. اللہ اپنے احکام نو جمع کر کے ایک دین بنائے جن دا نام اسلام رکھیا. اسلام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچائے. اور پیغمبر تو بعد یہ دین حاصل کرن واسطے ساکوں بوئے بوئے نہیں رلنا پیا. ہکے دروازے تو جیویں دین نازل تھے ساکوں اوے مل گئے. او دروازہ کہ غیر دا نہیں نبی دے ویر دا نبی دے جانشین دا پیغمبر دے نور دے حصہ دار دا پیغمبر دی عصمت دے وارث علی دا پیغمبر دی پگ دے وارث علی دا پیغمبر دے مقصد دی تکمیل کرن والا علی جے اسلام ایویں دسائے جویں پاک محمد تے نازل تھیا. پھر اللہ سا کو ایک علی نہیں دیتا. علی دے بعد علی دیتا نا حسن ہے لیکن وہ بھی علی ہے. والوں دے بعد علی دیتا نا حسین ہے وہ بھی علی ہے. یعنی 12 علی دیتے. علی صرف علی جے نہیں بلکہ 12 دے 12 محمد زین تا 14 دے 14 ہکو زین. نہ اینا دے قول اجتزاد ہے نہ اینا دے فعل اجتزاد ہے. انہا جو دسایا ہے وہ اللہ دا پیغام ہے. جو سمجھایا ہے وہ دین ہے. اساں اس واسطے شکر ادا کرنے ہیں جو پیغمبر تو بعد قیاس تو بچ گئے ہیں. گویڑا دی سٹ کھاون تو بچ گئے ہیں. اللہ ساکو علی جے 12 امام عطا کیتے جنہاں دسائے جو پیغمبر دی شریعت دا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. جب تک 12 دی امامت تے ایمان نہ ہوئے عقیدہ مکمل نہیں ہوتا. 12 دی امامت عقیدے دی تکمیل بھی ہے عقیدے دی حفاظت بھی ہے. یعنی عقیدہ ولایت امام. ساڑھے کول 3 ولایت ایک نہیں قرآن آدھا پہ. ولایت تو مراد فقط علی نہیں. ساڑھے کول ولایت توحید بھی ہے ولایت نبوت بھی ہے اور ولایت امامت بھی ہے.
ولایت توحید بیان بنیاد ہے، ولایت نبوت پیغام ہے، ولایت امام تحفظ اسلام ہے۔ پھر اگلی گل جو علی اس بندے نو دوست بنے دے جڑا اللہ دا دوست ہوئے۔ ایتھوں ہن گل شروع کرن لگا، پہلی تمہید اچھا مولا امیر علیہ السلام کہندا چہرہ ویکھ کے دوست نہیں بنے دے، کہندا خاندان دیکھ کے دوست نہیں بنے دے، کہندا مال دولت دیکھ کے دوست نہیں بنے دے۔ علی دا معیار ہے جڑا اللہ دا دوست ہے او علی دا دوست ہے۔ پھر اگلی لطف دی گل، اللہ دا دوست کون؟ جیڑا بندہ 14 بھی منے دے او اللہ دا دوست ہے، جیڑا اللہ دا دوست ہے 14 ہوں دے نال پیار کرے دے۔ 14 دی محبت واجب ہے۔ ولایت علی بولیا ہے واجب ہے۔ پھر آتا ولایت علی واجب ہے۔ ولایت علی عقیدے دے واجب حصے دا نام ہے۔ قرآن دی آیت دی ترجمانی ہے ولایت علی۔ یعنی اللہ اگر اہل بیت دی محبت نو اجر رسالت قرار دیتا ہے، اے محبت ایویں لازم ہے جویں محمد دی نبوت تے ایمان لازم ہے۔ اگر 14 پاک پیغمبر دی نبوت تے ایمان رکھدا ہوئے لیکن 12 دا دشمن ہوئے، پیغمبر اس بندے دا کلمہ قبول نہیں کرے۔ ایویں پاک نبی دی نبوت تے یقین رکھے دا ہوئے لیکن اللہ دا دشمن ہوئے، پیغمبر پھر بھی قبول نہیں کرے۔ پیغمبر تو بعد سادہ آقا ہے علی، جڑا نبی دا دشمن ہے علی اس نو قبول نہیں کرے گا، جڑا اللہ دا دشمن ہے علی اس نو بھی قبول نہیں کرے گا۔ ساڈی پہچان ہے محبت علی۔ اور ذرا غور فرمائیں، ساڈی پہچان کیا ہے؟ محبت۔ اے جتنے سردار خان بیٹھے ہو ایک سوال دا جواب دے سو، جیڑی محبت اسا علی مولا نال کرے دے آئے، کدائی کہہ کنے اس محبت دا ترجمہ ہی پوچھے وے۔ اس محبت کا ترجمہ کیا ہے؟ پیچھا سمجھ آتی ماشاءاللہ۔ اور عام بندہ کسی محبت ہے کو ترجمہ ہوتے ہاں میں دسائے گا۔ ماں نال بھی محبت ہے جی دی نہیں ہے نہ بولے۔ بہن نال بھی محبت ہے، بیوی نال بھی محبت ہے، بیٹی نال بھی محبت ہے۔ رشتے 4 محبت ایک ترجمہ وکھرا وکھرا۔ ماں نال محبت کا ترجمہ اور ہے، بہن نال محبت کا ترجمہ اور ہے، بیوی نال محبت کا ترجمہ اور ہے، بیٹی نال محبت کا ترجمہ اور ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ یعنی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ ماں دی محبت اچ کیفیت اور، بہن دی محبت اچ کیفیت اور، بیوی دی محبت اچ کیفیت اور، بیٹی دی محبت اچ کیفیت اور ہے۔ ہن سمجھ آ گئی نا؟ اس کا مطلب ہے محبت کا ایک ترجمہ نہیں، اس دے کئی ترجمے۔ میں اس میسج نہیں لینا، میرا وہ سوال اگر موجود کھڑا ہے، جیڑی محبت علی نال کرے
ترجمے جو مولا دا نام لکھا ہوئے تو چم گلو تو ہم میرے نام پڑھنا پوسی مولا دا نام لکھا ہوئے تو چم لینا محبت دا حق ادا ہو گیا اچھا چومن دے بھی آداب بوسا لین دے بھی آداب نہ لکھا ہوئے تا مس کرن دے بھی آداب اور تو چھکے آداب ساڑے عقیدے دا حصہ ہے جیویں قرآن دی آیت پاک ہے ایویں 14 دے نا پاک ہے جتنا قرآن پاک ہے اتنے 14 دے نام پاک ہے قرآن نو جو مس کرنا ہوئے بغیر وضو دے مس کر سکتے بغیر طہارت دے مس کر سکتے بغیر غسل دے مس کر سکتے قرآن نو مس کرن واسطے غسل واجب ہے تا غسل کرے وضو نہیں تا وضو کرے طہارت نہیں تا پاکیزگی آوے پچھے قرآن نو مس کرے پچھے بوسا گر سکتا ہے ہونا دے جو مولویاں دا عقیدہ کمزور ہوگا یہ کتنے بندے ہو جڑے اپنے آپ کو ولایت دے دعوے دار آ دے ہو تو وضو کر کے علی دے نام مس کریں دے ہو اور تو عقیدہ دسیے جڑا آل محمد دسائے کتنے بندے جڑے وضو کر کے 14 دے نام مس کریں دے دروازے تے لکھ چھوڑے نے بسم اللہ سے میزہ تے لکھو ہوئے ہوندے زیادہ تر پڑھنے والے اچھے وضو والا کوئی گھٹ ہو دے بغیر وضو دے اگر اتھا 75 بار 14 دنا لکھو ہے مس کرنا جائز نہیں اس تو بلند عقیدہ کہتا ہے تا سامنے آ اسائیو اپیل کرنے ہیں 14 دے نام مس کرنے ہی تا پہلے پاک ہو اسائیو اپیل کرنے ہیں 14 دا ذکر کرنے ہی تا پہلے پاکیزگی چاہ اسائیوں کو جاز کرے نے 14 دا ذکر اپنے دماغ نال نہ کر قرآن دی آیت تے نبی دے فرمان نال کر اچھا میں اس پاس ہی لگا ہوں علی علی کرنا عبادت ہے جنہاں کا عقیدہ ہے اس صلوات سے پڑھو اللہم صلی علی محمد عبادت ہے کہ اس علی علی کرن والی عبادت دے بھی کچھ آداب ہیں یا کوئی نہ بولے آئے اچھا میں تھوڑے پوچھ لینا پاک لباس وضو نال مسلے تے نماز پڑھ کے نجف دمو کرنا اے علی علی کرنا عبادت ہے یا 9 بجے اٹھ کے اندھوتے منہ نال بدبو والے منہ نال علی علی کرنا تو کر گئے شادی جی کا مولا علی کا جو معیار خدا بنایا ہے اس معیار تے رہن دے ہو اتنا تیرے میرے عقل کی تقسیم ہے کہہ ویلے زمین تے سٹے ہیں چاہ کہہ ویلے اللہ تو اگا گزار دینے آئے یہ تیری سوچ ہے کاش قرآن حدیث اور فرمان معصوم دے ذریعے علی دی ولایت پڑھو آج توڑے جھگے وکھرے وکھرے نہ ہو گے ایویں ہو وہ آج میں سکے پھرا ہو دے جویں کہہ دیا کل سوچیا اس کو میں ولایت بڑھا کی تھی انج نہیں ولایت تابع با فرمان خدا ہے ولایت ایویں مننی ہے جویں پیغمبر منویں دا گل اٹھائی کھڑی ہے پتہ نہیں بدے محبت نے جو ڈھیر سارے ترجمے جیڑی محبت اساں مولا علی نال کرے نے ایندا کیا ترجمہ ہے کوئی نہیں نہ پتہ مولا نال محبت کرے نے مختصر دے جملے چاہتا اس محبت کا ترجمہ ہے علی نو معصوم امام مننے تا جو علی آدھے علی دا فرمان مننے اس محبت کا ترجمہ
پیر جی اطاعت ہے. جی محبت علی ولایت علی واجب ہے، اس کا مطلب ہے اطاعت علی واجب است. جو علی فرماوے او تعمیل کرنا واجب ہے. اگر بھی میں 4-5 ہستیاں کا ذکر کرنا ہے جیڑے علی نال محبت تک کریں دے ہیں، معصوم نال محبت کریں دے ہیں، انہاں دا اعزاز ہے خود معصوم فرمائے اساں انہاں دے نال محبت کریں دے. یہ محبت ہے اطاعت دا. پہلا نام لینا علی بن یقطین دا. یہ محب علی ہے. امام موسیٰ کاظم دے زمانے چھے ہارون رشید دا وزیر ہا، اور توڑے ہارون رشید دا وزیر ہا لیکن 7ویں امام دی ولایت دا قائل ہا. سمجھ آگئی؟ اور کیا ہوئے ہے؟ امام کو خط لکھو. توجہ، خط تو پہلے کر سوڑ لگے. امام جو فرماوے او مننا پاؤں ہے. میرے پاس توجہ ہے یا بچیاں میرے پاس؟ میری دنیا خاموش ہو جو ادوامنا نہیں. میرا پوتر میری کال سنو، اللہ پڑی اس کا سلامت رکھے. میری عزت شرم والی بیٹیاں خاموشی نہ سنو، مجلس میں پڑھتے ہیں. توجہ ہے میرے پاس؟ جی اے مولا امام موسیٰ کاظم دی ولایت دا قائلہ کون؟ یا تسی بھی تو بولو کہتا نہ چاہے علی بن یقطین. اچھا ضروری نہیں امام جو فرمان دے وے تے کو سمجھ آوے تا عمل کر، تے سمجھ نہ آوے جلے یقین ہو جی امام کا فرمان ہے عمل کرنا واجب ہے. مولا امام موسیٰ کاظم خط لکھے علی بن یقطین آج تو بعد ساڑھے نانے دے طریقے والا وضو نہیں کرنا، ہارون رشید دے طریقے والا وضو کرنا ہے. پریشان ہو گئے. ساڑھے طریقے والا نانے محمد دے طریقے والا وضو نہیں کرنا، ہارون رشید نہیں میں کرنے دا وضع ہے منہ کرنے. اے نے سا کیوں سائیں وجہ سائیں اے کیا آکھے وے؟ اگر اے آکھے آ تا خارج سی ونجے آ. کیوں کیا کیویں ایویں امام دے سامنے حرام ہے. امام کا حکم آئے اس وضو ہارون دے طریقے سے شروع کر لیتا. ہارون کے چگلی چاہیے جو وزیر تیڑے ولایت موسیٰ کاظم منے دے. اس وقت پتہ کر گندے کہ ڈھوکا کر. امام موسیٰ کاظم دا وضو اور ہے، ساڑھا وضو اور ہے. اگر ساڑھے طریقے نال وضو کرے دے تو ساڑھا ہے، اگر امام موسیٰ کاظم دے طریقے نال وضو کرے دے تو انہاں دے. انہیں چٹا دیا زہرین دا ٹائم آئی، علی بن یقطین اپنے بیڑے چ بیٹھا، حق اللہ بیٹھا ہی دیکھنا دا کوئی نہیں. ہارون رشید لک کے دیدا پہ ہے، دیکھو وضو کی میں کرے دے. علی بن یقطین چونکہ امام دے حکم دا پابند آئی، جیویں امام فرمائے ہارون دے طریقے نال وضو بیٹھا کرے دے تا مطمئن بیٹھے. ہارون چغل خور نو سزا چڑی تھی، علی بن یقطین نو انعام دیتا. چغل خور نو آکے تو کوڑے جلے چغل خور سزا پاگی دی. ہارون اپنے گھر وال گیا، پچھو امام کا پیغام آگئے علی بن یقطین ہونی میں وضو کر جیویں نانا محمد کرے دا. اچھا دوجی ہستی دا نام کہتے ہیں جن نال امام پیار کرے دے. امام نال ہر کوئی پیار کرے دے. ایندا نام ہے عمر ابن وہب. تساں جان دے ہی وے بہلول دے نام تو عربی چاکھو تا بندا ہے بہلول. نائے عمر ابن وہب تے سرائکی تے پنجابی پڑھ دے بہلول. جو ہے بہلول نو بہلول پڑھ دے. چلو بہلول میں بھی پڑھ لیتا تو انتا سمجھامنا مقصد ہے بندے دی سمجھ آ گئی ہے.
اچھا تواڈی نظر جلے بہلول دا ذکر ہوئے ذہن وچ کیا آندا ہے؟ ایک پاگل آدمی چولا پایا ہوا سی جی میں گلی بھجدا بدا تے علی علی کرے دا پہ تے میں سادہ جا ملانگے یہ نصیب بڑھدی ہے نا ذہن ایویں نہیں. اے بولور پنجویں امام دا شاگرد ہے، چھویں امام دا شاگرد ہے، ستویں امام دا شاگرد ہے. جے بندے ترے اماماں کولو علم دی خیرات پینی ہے او کو بہلول آدھے. پھر اپنے زمانے دا فقیہ آئی عالم آئی ہارون رشید چاہتے ہی میں کو چیف جسٹس بناواں. چیف جسٹس کا تو پتہ ہی ہے وہ تھوڑے کیس سے چلتے رہتے اس نے عدالت یہ امن والی قوم تو وہ نہیں کھوس کے آتی. ہاں محبت نال رہے کرو. یہ وکیلات تے کچہریاں تے تھانے داران کھواون دی بجائے اپنے قوم دے غریباں کھوایا کرو. اللہ دیتے اللہ راضی ہو پوندا ہے. اپنے مسئلے حل کر لے کرو. آپس کسی نو وڈیرا سمجھ کے عادل سمجھ کے اپنے مسئلے آپ حل کر لے کرو. تو جڑا اودے خرچہ کرے دیو اپنی قوم دے نادار غربا مساکین تے خرچ کرو. گل پسند نہیں آئی؟ اچھا تو گال میں کرے دا میں چیف جسٹس آلی. ہارون آکھے میں چیف جسٹس بنے نا خط لکھیا سی امام دی طرف جناب بہلول آقا اے میں کو چیف جسٹس بنے دے. فرمایا نہ بنے دوما شکلیں تیری موت کنفرم ہے. اگر تائیں دی طرفوں اے چیف جسٹس بن پونے وقت آخرت برباد ہی. اگر نہ بندا تب تک کو قتل کرا دے سی کیونکہ اے اگر تو بنوے دے تیرے کو ظلم دے فیصلے کروے سی تے جیڑا ظلم دے ظالم دا ساتھی ہوئے معاشر والے نہیں او ظالمہ چوٹھی سے. امام فرمایا اندہ ایک عہدہ قبول نہ کرے بہلول پریشان ہو گئے. قبول کرے تو آخرت مرد ویدی ہے نہ کرے تو قتل کروا دے سی. امام تو پوچھے جو کرو کیا؟ امام جواب وچ لکھے جیم. اس کا اچھا جیم دا مطلب ہے جنون. چل بھائی بہلول آج تو بعد پاگل تھی بھائی اطاعت امام. اچھا یہ کوئی عام سردار نہیں ہو تو دوسرا بھی سردار لیکن تھوڑے جو کوئی غریب ہے کوئی دیہڑی دار ہے کوئی مزدور ہے بابے داڑے تھوڑے سردار ہو سکتے. یہ آپ سردار بنی عباس دے قبیلے دا بہت بڑے قبیلے دا سربراہ آئی. اپنے زمانے دا بڑا جاگیردار آئی. محل چرانا لائی. بہت بڑا عالم آئی. نرم بستران تے سمدائی. امام دا شاگرد آئی. بہت بڑا سخی بہت بڑے علم والا. یک دا محلہ چرانا لے نو سڑکاں تے بھجنا پہ ونجے. یہ ایڈا سوکھا کام تا نہیں لیکن اطاعت امام وچ گلیاں بھجدا وندا ہے مٹیاں تے سمدا وندا ہے. کہ ویلے قبرستان وچ ڈٹھے ہوئے مکانات ودا سمجھ ہے. اے ہے اطاعت امام. تھوڑا جو اور رکھٹ ہوئی ایک بھئی ہستی ہے جناب مالک. بس ٹائم ہی نیڑے لگ گیا. بس صحیح مالک دی گال سنو تک اطاعت اس محبت اہل بیت کا ترجمہ کی ہے تو اتنا تو یاد کر لو. اطاعت اہل بیت محبت علی کا کیا ترجمہ ہے؟ اطاعت علی. محبت رسول کا کیا ترجمہ ہے؟ اطاعت رسول. جنہ 14 نال محبت کا ترجمہ ہے انہاں 14 دی اطاعت کرنا. انہاں دی ولایت واجب ہے. انہاں دی محبت واجب ہے. مالک اس طرح تو جان دے وہ بڑا دلیرا مولا علی دے لشکر دا جرنیل جرنیل بلکہ جرنیلہ دا بھی جرنیل چیف آئی بڑا پورے لشکر دا سردار ہا. انہیں اچھے ٹبے تے کھڑے سائیں پاک علی درلی علی مولا در مالک جی آقا او سامنے خیمہ دے دا کھڑے جی سائیں اتباہ نہ تھی گئے تے معاملہ سیدھا نہیں تھی دا. اور سائیں تھوڑا کیا حکم ہے مانج تباہ خرچہ. علی دا حکم ہوئے تے مالک ٹر خیمے دے اندر بیٹھا علی دا بڑا دشمن
مالک جو ٹورے تے رستے تے ان فوجاں مالک اس خیمے تے پہنچن لگیا آسانی نال نہیں پہنچیا رات فوجاں جو رستہ بنایا کئی بندے مارے اس رستہ بنا کے یعنی مالک کھڑائی مولا علی دے رلے فوجاں دے سامنے خیمہ آئی فوجاں دے پچھو پورے لشکر نو چیر کے مالک اس خیمے تے پہنچے خیمے دی تنابہ تھوڑیاں خیمہ ڈھٹھے سامنے علی دا دشمن نظر آئے شکی اس تلوار جو اڑاواں پچھو علی دی عقل آئیے مالک واپس آوان جب مالک واپس ولن لگے نا تو کول ایک سپاہی کھڑا ہے آدھے مالک سائیں میں 2 منٹر دا کم رہ گئی کتا پہنچا کہیں بے پاسے مالک آدھے تیڑے تے میڈے چیئو فرق ہے میں اتھو ٹرام تالی دی اطاعت لشکر تو راہ بڑھائے تا اطاعت علی خیمہ زمین تے سٹے اطاعت علی تلوار بلند کیتی ہے اطاعت علی ہن تلوار چلاونا اطاعت نہیں واپس ونجنا اطاعت ہے یعنی میں آگ سکتا ہے ولایت علی کوئی ایسی شے نہیں جڑی خاندانہ رو واپس ایک لڑا چھوڑے یہ کہ غلط رسایا یہ تب پر امن جیا توفہ اللہ دی طرف ہو یہ ایمانی رشتے دا نام ولایت علی ہے ایویں منت بھی کرے نا سیدوں کے دین دے نام تے نفرت نہ پھیلا کنا ہی نہیں لکھا ہویا میں بھی چھوٹا جا طالب علم نہ قرآن دی آیت لکھو ہے نہ نبی دی حدیث لکھو ہے نہ باہر دے فرمان لکھو ہے کنا ہی نہیں لکھو ہے میں چیلنج کرے جو باہر دے فرمان جو کوئی کنا ہی ضعیف جئی روایتی دساؤ چاہ جو مومن نال نفرت کرنا عبادت ہے کوئی نہیں چیلنج ہاں میں سینکڑوں حدیثاں بھی کھا سکتا جو مومن نال محبت کرنا عبادت ہے اچھا لطف دی گال ہے نفرت کرنی اوکھی ہے محبت کرنی سوکھی ہے نفرت کرن نال دین دا نقصان صحت دا نقصان معاشرے دا نقصان آخرت دا نقصان پھر کسی دا ٹھیکیدار نہ بنو توڑا کام میں عزت احترام محبت نال دین دا سامنا اگلا عمل کریں دے تا کرے نہیں کریں دا تا ہوں دی مرضی تیرے ذمہ نفرت کرنا نہیں ہے ساڑھے غلطیاں میں تبلیغ کرے نا یہ جوان داڑھی نہیں رکھے گا وقت تو نہ کرے کو میری گال نہیں مننی نہیں یہ بھی حرام ہے میرا کامنٹ دساونا یعنی داڑھی مناونا حرام ہے میرا کامنٹ دساونا کہہ دی داڑھی رکھاونا میری ذمہ داری نہیں بے نماز نو نماز دی فضیلت دساونا میری پاڑی ذمہ داری ہے بے نماز نو گھیر کے مسیح تے چلے بھجنا تیری میری ذمہ داری نہیں یہ خیال ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مندے کٹ گیا یہ عمدہ تے اللہ دا معاملہ ہے جڑا بندہ مجلس وچ نہیں آندا وہ وٹے مارو یہ عبادت اس کا نہیں معاملہ کچھ اور ہے پریشانی ہے مشکل ہے کاروبار ہے یہ عبادت جڑی ہے یہ بندے تے اللہ دا معاملہ ہے کئی ایسے بندے جڑے مصلی تے کھڑے عبادت نہیں پہ کریں دے وہ کڑے جڑے صرف اپنے نفس نو خوش کریں دے پہ جڑے مصلی تے آئے عبادت گزار ہو چھڑوا سکتا ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے عبادت کرے ایک حدیث نہ ہو گیا نا ادھا دین سمجھ کو نہیں آتا تو حدیث انما الاعمال بالنیات عملہ دا دار و مدار نیت زمانے طالبین نہیں پڑھ دیا سے استاد پڑھیں دے نا بھئی ایک بندہ ہے مسجد دے بوئے کا قلعہ ٹھوک گئے قلعہ سمجھے دے کیا کریں دے وہ مار لگر بدھنا سے بابا سیاڑے تا ہو تو سامنے
میں نہیں سمجھی بتا ایک بندہ ہے مسجد کے سامنے قلعہ ہو گئے فقہ تے شریعت کا حکم ہے جو ایک ثواب مل سی دوجا آئے وہ قلعہ پٹ گئے شریعت آتی ہے ایک کوئی ثواب مل سی پہچان دی گئے ایک آئے قلعہ ٹھوک گئے شریعت آتی ہے کوئی ثواب ہے دوجا آئے وہ قلعہ پٹ گئے شریعت آتی ہے کوئی ثواب مل سی تو طالب علم سے پوچھے استاد صحیح کلو کیویں صحیح فرمائے جے قلعہ ٹھوک گئے اس نیت تے ٹھوک گئے کوئی مسافر جو آوے نماز پڑھن واسطے اپنی سواری قلعے نال بدھ کے اطمینان نال اللہ دی عبادت کر رہے ہیں ثواب دا کام ہے یا کوئی نہ جس جوان قلعہ پٹا ہے او کو کیڑے کھاتے دا ثواب شریعت آدھی ہے انما الاعمال بالنیات تیرا کام ہے حسن ظن رکھنا جیڑا پٹیندا بیٹھا ہے اس نیت تے پٹیندا بیٹھا ہے فجر ویلے مغرب ویلے کوئی بڑھڑا مسجد والے پاسے آوے تھوڑا لگے ڈھے نہ پوے حتیٰ کہ اولاد واسطے رزق کماونا بھی اگر اللہ دی رضا دی نیت رکھتا ہے ایک منٹ عبادت ہے اپنے بچیاں جیب خرچہ دیونا بھی عبادت ہے اپنی بیوی بچیاں نال اچھی گفتگو کرنا بھی عبادت ہے پریشان ہو گئے ہو یار پتہ نہیں کھوسے والے پاسے بیویاں نال چنگے سلوک دا رواج ہے یا کوئی نہ حرام ہے بیوی نال بد سلوکی کرنا آخری بانتے دعا بیوی نال بد سلوکی کرنا اولاد نال بد سلوکی کرنا بدبخت ہے وہ بندہ جڑا گھر وچ بیٹھا ہوئے تے اولاد دے ساہ سکے ہوئے ماں ساری دیوار دھمکے نے میں آون دے تڑے پیو نوں دسے نہیں گھر باپ بن کے داخل ہو تھانے دار بن کے نہیں اپنی اولاد دا دوست بن اپنی بیوی دا ہمدرد بن بیوی تیری نوکرانی نہیں تیری شریکہ ایمان ہے تیرے ایمان دی حصہ دار ہے اچھا میں پوری گل کر حدیث سے نچا گئی عورت دے 3 درجے گنے گئے پہلا بیٹی دوسرا بیوی تیسری ماں عورت 3 مراحل سے گزرتی ہے یقینی مراحل بیٹی دا بیوی دا ماں دا دیا بھار نہیں ہونیا اچھا پتر جب میں مبارک دیتے ہو پکی گا رہے کہتا جمع ہوئے ہو کہتے ہیں دھی پیدا ہوئے تھا کوئی نہیں بیٹے دے کیوں آخر کھوسے ہو پتر نعمت ہے دھی رحمت ہے کیوں نہیں میں دھیاں نو چنگا سمجھیں دے ناراض تھی ویسے سیدہ زہرا اگر دھیاں نو چنگا نہیں سمجھے دا تے پاک سائیں محمد مصطفیٰ تو لے کے آقا مادی تائیں 14 ناراض تھی ویسے نہیں خیال کریں تو آدھے نا دھی بس کیا کرنا پہلی جمعی ہے دوجی جمعی ہے جیری بھی بیچاری تریجی بیٹی پیدا چکرے خانوں کو طلاق نے منتے تیار تھی ویندے یہ میں نہ ہوتا تو ایتا ہوگی بلوچ کی انہوں نے شریعت دسائنا جس خاتون نے کہا تریجی بیٹی پیدا ہوئے خان اور یادلہ ہی پوتر کو نہیں پیدا کر دو ایک تیری بلوچ کی ایک طلاق دے ہو بے پرنی دے ہیں پتر نہیں پہ جمدہ یا رسول اللہ تیری امت دا دیئے بد نصیب عورت جیڑی 3 دھیاں جمی بیٹھی ہے شریعت دا کیا حکم ہے نبی فرمائے نے نال سمجھا جس بندے دے گھر 3 بیٹیاں ہوئے انہاں نو تربیت کر کے اپنے گھروں باعزت رخصت کرے انہی جنت دا میں محمد زامنہ جنت میں بیٹی رحمت ہے اچھا میرا یہ موضوع طویل رکھی ہے بیوی نوکرانی نہیں شریکہ ایمان ہے مطلب شادی کرنی ہے
بیوی شریکہ ایمان ہے، اپنی اولادہ دی شادی جلدی کرو، اس شریعت دا حکم نے، معاشرے دی چگائی چاہتے ہو اولادہ دی شادی جلدی کرو۔ بیوی نوکرانی نہیں، کنیز نہیں، شریک ایمان ہے۔ شریعت آدھی ہے جے شادی کر گئی ان دا ادھ ایمان بچ گئے۔ شریک ایمان کون ہے؟ زال ماں بوجھ نہیں اولاد واسطے گزری ماں، خیال کرے ہو جوانوں، بوجھ نہیں اولاد واسطے باعث جنت ہے۔ سیدہ زہرا دی عظمت تے لکھا سلام، بیٹی رحمت بنی ہے رحمت للعالمین واسطے، بیوی شریکہ ایمان بنی ہے تو کل ایمان علی واسطے، ماں سبب جنت بنی ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین واسطے۔ اخلاقیات سیدہ دی عظمت ہے۔ بیٹی دی عزت کر، داج دے نہ دے تیری مرضی، وراثت جیسا ضرور دے۔ بیوی دی عزت کر جو تیرے ماں تیرے بچیاں دی ماں، ماں دی عزت کر جو اس مشکل دے نال تین جوان کیتے تپایا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہاں میں سیدہ ہے، بیوی دے مسائل گھٹ ہونے، میرا دل آدھے میں بھی سیڑ دے مسائل پڑھا، جلدی زندگی تھوڑی آئی دکھ ڈھیر آئے۔ اللہ اکبر۔ کہہ دینا چاہے علی پاک محمد دی اکا دی عزت علیہ سلامت رہو۔ ہائے ہائے ہائے، جڑی دعا قبول نہ ہوئی سین دے وسیلے نال اللہ کو منگی کر۔ معصوم فرمیندے تساں ساڈے وسیلے نال منگدے ہو، اساں اللہ کو ڈاڈی زہرا دے وسیلے نال منگدے ہو۔ شفیع امت، امت دی شفاعت کرن والا۔ ایک دفعہ پاک پیغمبر مدینے چ نظر نہ آئے، لوگ پریشان تھے کہ اللہ جانے اللہ کا نبی کتنے گئے۔ گلے آئے بہت دی پہاڑی دے قریب، کیا ڈٹھا نے نبی دا سر سجدے چھے، اکھاں چو ہنجو جاری ہیں، جکا دعا بیٹھا منگ دے اللہم اغفر لے امتی، میرا اللہ میری امت رو بخش دے۔ کہندی جرت رہی جو نبی نو بلواوے چاہ الواوے چاہ یا مداخلت چکر رہے، پریشان ہیں سارے، کیا کیتا ونجے نبی دیاں ہچکیاں نہیں رک دیاں۔ سلمان بولے تساں کھڑو، میں نبی دے مزاج شناس بیٹی گھینا دا۔ چوکھٹے زارا دے آگے آداب نال سلام کیتا سی۔ بی بی تو نے بابے دی حالت بہت مشکل ہے، بی بی تطہیر دی چادر سر تے رکھی، جتھا بابا اٹھا آئی، سجدے چ نبی آ مونڈے تے ہاتھ رکھے زہرا، بابا سجدہ چھوڑ، تیری امت دی شفاعت دی ذمہ داری میں زہرا بھیل دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے ویروں خوش نصیب ہو جو تھوڑے سینے چ محبت زہرا ہے، دشمن زہرا نبی دی شفاعت تو محروم ہے۔ بابا جلے کرسی شفاعت تے باسے نا، تو دعا منگے میں زہرا آمین رکھے سارا۔ اس ویلے نبی دے ہنجو لڑے، زہرا بابے نو گھر گھنائی، وقت جڑی پورا مدینہ دے دا پیا معاشرہ لڑی زہرا شفاعت کرنی، وقت اللہ جانے کیڑا جرم ہا نبی دی دھی دا۔ باب محمد دے بعد حقلی روندی رہی ہے، پرچاون کوئی نہیں آیا۔ میں بسم اللہ کرا 3000 دی آبادی آئی، آج بھی لاگے نہ توڑے دا دستور ہو سی، کوئی کہتی دھی یتیم ہوئے، پیغام پٹھیں دے اپنی پرداداراں دے ذریعے، ونجو کو آکھو تیرے بابے دے ساڑے دے وڈے احسان ہیں، اوکھی بنی تا سہادے رہے، حق تبندائی جو ہر مدینے دا سردار زہرا نو تسلی دے ون واسطے اپنی دھیاں ٹوریا۔
وقت خدا گواہ ہکلی روندی رہی پرشامن کوئی نہیں آیا. پھر ہویا کہ تریجی دیوار دروازے تے مکان آئی. یہ رو بیٹھ کر زندگی ہے انشاءاللہ سمجھ لگے گا. بابا کیا بات ہے تھوڑی معرفت دی. اللہ دنیا دی اس طرح سلام کر دیا. پھر اللہ ہر کہہ دی تھی اپنے گھر سکھا وسے ان کا گھر آباد رہے. یتیم جو تھی تریسی دیوار دروازے تے مکان آئیے. مکانی خالی ہاتھ نہیں کوئی بلدی ہوئی بھا چاہی بندہ کہن دے کول لکڑیاں آئے کوئی تلوار کوئی نیزہ. بسم اللہ میں آزمان میں حاضر بسم اللہ کر رہا. تریسی دیوار دروازے تے مکان آئیے. مکانی خالی ہاتھ نہیں کہیں کوئی تلوار کوئی نیزہ کوئی بلدی ہوئی بھا چاہی بتا. آگے دروازہ زہرا تے اچھا تو بولے نا یا علی باہرہ. علی جو اٹھن لگے زہرا ہاتھ پکڑے فرمائے یا علی تو سنا بندے اے آمن آلے تو نہ احترام نہ کرے سن. میں نیا جو میں محمد دی تھی بابا سردار ہوئے مار نہ ہونے نا. زہرا آئیے دروازے آمن آلے نو بابے دے لہجے سمجھایا سے. بابے محمد دے لہجے بول کیا دیئے اچھا نہ بولو اتنا اللہ دا نبی رکھو ویندہ چھڑکڑے کیا در زہرا علی نو باہر بھیج ورنہ گھر جلا دے سے. بی بی آدھی ہے بیٹا گھر نہ جلا میں اندر میڈیاں دھیاں بیٹھیاں. اللہ اکبر مرحبا تیری عزت علی پردادار بھیڑی دھیاں اللہ توڑے گھر سلامت رکھے. زہرا دے لفظ نہیں مکے دروازے تے بھاگ شولے بلند ہوئے. اتنا ہی گل مکی نہیں. روایت دیئے جلو یا دروازہ ایک آمن لے پیر دی ٹھوکر ماری. اوہ جلو یا دروازہ بطول دے پاسے دے آئے. ایک پاسے پتھرہ دی دیوار جلو دروازے تلے زہرا حقلہ مار گیا دیا میں ایمن چل دیا میری اپسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے پسلیاں جو ٹوٹیاں ایمن تے فضا نو ڈسایا علی نو نہیں ڈسائے دی. زہرا اپنے درد علی تو لکھیں دیا جو علی پہلے بہت دکھائے. علی زہرا تو اپنے درد لکھیں دا جو زہرا بہت دکھی ہے. ایک غربت ہوتی ہے نا ایک غریبی ہے. پیغمبر تو بعدی میں حالات بن گیا. زہرا فرمایا یا علی اپنے دکھ کیوں نہ ڈسیں دا. علی آدھر زہرا تہدے دکھ عظیم ہے تو میرا کیڑا دکھ سنے. بطولہ دیئے میں سنے مدینے دے لوگ تو سلام نہیں کریں دے. علی آدھر میرا درد ہی دے تو زیادہ ہے میں سلام بلینا لوگ جواب نہیں. اور شرم نہ کریں اور دعا مانگ لے اچھا رو کر لے ماتم بیٹھ کر سکتے تھا کر لے دعا ضرور مانگے ہنجامی تک. اللہ گوائے علی تا درد لکھیں دا لیکن زہرا بھی لکھائے. علی تا جگر اس ویلے پھنجائے جلے بطول دی میت آئی. آدھرات دویلائی علی غسل دیوایا. علی دے وین بلند ہوئے ابن عباس آدھر یا علی ساکو ہٹ کے دے اچھا نہ رو. آپ وین کر کے پیروں دے فرمے دن عبداللہ میرے واسج نہیں. عبداللہ بڑا اوکھائی ہے عبداللہ میرے واسج نہیں. اس واسطے رونا تو در دیر جڑے بطول لکائے رکھے. پہلا در دے میں کوتا دیائی میرا پاسا زخمی ہے. اے تنس ڈسایا میری پسلیاں ٹوٹیاں. اللہ اکبر. زندگی دراز ہوگی زندگی دراز
آئی ہون پتہ لگا جڑے میرے سامنے آندی آئی سچے رخسار تے چادر رکھ لینی آئی جڑے میں چادر ہٹائیے رخسار تے نیلے نشان اکھ دا رنگ لالے اللہ جانے کے سمجھو علی آدم جڑے میں چادر ہٹائیے رخسار دا رنگ نیلا تو نہیں پڑھ سکتا اگاؤ خلف سے نہ پڑھ سکتا اکھ دا رنگ لال تو سنسو رخسار نیلا تے اکھ لال کھڑے ویلے ہوندی کیا سبب ہوندے جو رخسار نیلا ہوئے اکھ دا رنگ لال ہوئے اللہ گواہ مارنا لے ایڈی زور دا تماچا مارا ترائے مہینے تئی بدول دا رخسار اللہ اکبر کوئی ہے درد سننا ساڈا مزاج جو سکر بلا سننے آئے درونے آئے سلام ہے توڑی عزت نو مدینے دے درد سن کے رو دے پہ بسم اللہ کرا بیٹے کرو گے مائک کو لفظ آؤ کے پیا پڑھنا مدینے تے کربلا دا فرق آئی ظلم کربلا بھی ہویا ہے ظلم مدینے بھی ہویا ہے جگر سنبھالے کربلا ماما دے سامنے پتر مرینے رہے مدینے پتران دے سامنے ماں مرینے اللہ اکبر فطرت دا تقاضا ہے چھوٹے بچے بیٹھے انہاں دے سامنے انہاں دی ماں نو کوئی مارے انہاں دا واسطہ لگدا نہیں کہنے لے اس پاسے بھج دے کہنے لے اس پاسے بھج دے مدینے دا شہرائی زہرا نو تماچا لگا ہے بطول زمین تے چھڑیے حسنین کہنے لے مسجد تو بھج دیا ہے کہنے لے گھر دعا دیا ہے گھر ماں زخمی آئی مسجد بابا کہہ دیا اللہ اکبر زندگی دراز ہوئی آباد رہو آخری جملہ پڑھنا پیا سلیم ابن قیس پوچھ لے سلیمان میں سنے لوگ علی دے دروازے تے کٹھے ہوئے سلیمان آدھے سچ سنئی آدھے بھی سنے لوگ ہزارہ دا گھر چلائے آدھے بھی سچ سنئی آدھے بھی سنے لوگ بغیر اجازت اندر داخل سلیمان آدھے گلی تو نہیں مکی چلے میں پہنچا زارا دا گوشوارا چھڑا ہویا چادر ڈھلی ہوئی یا علم الذین ظلموا ایم قلبی انقلبوا اللہم تقبل منا بحق سید عبد النساء العالمین اللہم اقضِ حوائج و حوائج المؤمنین والمؤمنات بحق محمد وآل الاطہار اللہم عجل